لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان کا نعرہ، بر صغیر کے مسلمانوں کے لہو میں اتر چکا تھا۔ جناب والا، آج کی یہ قرارداد بہت اہم ہے اور میں اس کی بھرپور مخالفت کرتی ہوں۔ جناب والا، ہم آزاد ہوں گے، ہم ضرور آزاد ہوں گے، لیکن جب ایک ایک کر کے رفتہ رفتہ سارے سرے نو سرے باز اپنے جرائم کا حساب کریں گے، توبہ کریں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ لاکھ اپنی حد سے گزرے تا سحر جائے گی رات، اور کوئی دم کی ہے مہماں گزر جائے گی رات۔ شکریہ۔ جی، یہ تھی مریم اقبال، اور اب ہیں SSUET سے محمد اطہر۔ صدر محترم، آج اس ایوان میں جو رائے بحث غور ہے، میں اس کے حق میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ جناب والا، ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ آسمان ہمارا ہے، یہ تپتے صحرا ہمارے ہیں، یہ سونا اگلتی زمینیں ہماری ہیں۔ جی ہاں جناب والا، گوادر سے کراچی تک، شکرگڑھ سے پشاور تک، ہم ایک آزاد قوم ہے۔ ہماری پہچان ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی ہے۔ ہمارا ذہن آزاد ہے، ہماری سوچ آزاد ہے، ہمارے ہاتھ آزاد ہیں، ہمارے جسم و جان آزاد ہیں۔ جناب والا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاعر نے میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا ظلمتوں کا پالا۔ بہت بہت شکریہ۔ صدر محترم، آج قائد ایوان کی جو گفتگو تھی، اس کے بعد ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ علی وقار ان کی گفتگو اپنی دلیل یہ دے رہے تھے کہ انسان آزاد کیا ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر آزادی کو وہ دراصل مکمل آزادی کہہ رہے تھے، تو میں انہیں یہ بتاتا چلوں کہ آزادی کی جس جسمانی آزادی کی آپ بات کر رہے ہیں، ذرا امریکی جیل میں اس ڈاکٹر عافیہ کے اوپر نظر ڈال کر دیکھیے۔ جی ہاں، قیدی نمبر 650 کہ جس سے بولنے کی تو کیا سننے کی بھی سکت نہیں رہ گئی۔ جی ہاں جناب والا، میں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس ظلم و زیادتی کی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج کے اس جدید دور میں امریکی کنٹینر میں طالبان کو جو اپنے سے ایک دوسرے کی پیاس بجھاتے ہیں، اگر آپ اس کو زندہ رہنے کا نام دیتے ہو تو ہاں دیتے رہو۔ آپ منرل واٹر سے منہ دھونے کو آزادی اور کلچر کا نام دیتے رہو کہ قاتل نے کس صفائی سے دھوئی ہے آستین، اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے۔ صدر محترم، ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر امریکی فضائے حملے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران چپ رہتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، جس ملک کے اندر پابندی سلاسل کا حال یہ ہو کہ ٹی وی چینلز پہ پابندی ہو، تو وہاں قوم کیسے آزاد رہ سکتی ہے؟ اور امت کی بیٹیوں کو اسلام آباد کے ایوانوں کے اندر یہ لفظ سکھایا گیا کہ تم کیا سوچتی ہو، نورانی قاعدہ پڑھنے والوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، اور صدائے احتجاج بلند کرنے پر، علم و فن کے رستے پر لاٹھیوں کی یہ باڑے، جامعہ کی لڑکیوں پر گولیوں کی بوچھاڑے، یہ کرائی کے گنڈے، یادگار شب دیکھو کس قدر بھیانک ہے، ظلم کا یہ ڈب دیکھو، رقص آتش و آہنگ دیکھتے ہی جاؤ گے، دیکھتے ہی جاؤ گے، ہوش پہ نہ آؤ گے۔ اے خاموش طوفانوں، صدر علی وقار، امریکی تہذیب نے ہمارے رگو پے میں، غیر تہذیبوں کی اریاں حرارتوں نے ہمیں اس قابل نہیں چھوڑا کہ ہم آزادی کے تمام دائرے دیکھ سکیں، کہ زبان سے دیس دھرتی کو یہ پاکستان بھی کہتے ہیں، مسلمان ہیں وفا کو حاصل ایمان بھی کہتے ہیں، مگر غیرت نہ جانے کیا ہوئی اہل قیادت کی، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں، وطن کو لوٹتے بھی ہیں، وطن کو ماں بھی کہتے ہیں۔ قاسم سلیم کراچی یونیورسٹی سے قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دے رہے تھے۔ ہمارے ساتھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر اور معروف شاعرہ حجاب منظر صاحبہ موجود ہیں۔ جی، آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور اب
تشریف لائیں گی دو میڈیکل کالج سے زینب اکبر. سرخ پتھر کے صنم ہوں یا وہ مرمر کے صنم، بت قدوں میں تو عبادت نہیں ہوگی ہم سے. جھوٹ بھی بولیں، صداقت کے پیامبر بھی بنے، ہم کو بخشو یہ سیاست نہیں ہوگی ہم سے. ذیوقار ایوان باشعور میں پیش کی گئی قرارداد ہے ہم آزاد ہیں. ہم علامت یکجہتی، ہم نشان اتحاد، ہم بن قاسم کی پکار، ہم خالد کی للکار، ہم ٹیپو کی تلوار، ہم قائد کا فرمان، ہم اقبال کا خواب، اور خوابوں کو کبھی قید نہیں کیا جا سکتا. آج کی قرارداد ہم آزاد ہیں ایک مسلمہ حقیقت ہے، مگر اس جانب سے آنے والے اپنی کم ہمتی کا نوحہ کرتے رہے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. ذیوقار اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو اسٹیل مل کی نجکاری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر سکتے. اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو ایٹمی قوت بننے کا سوچ بھی نہ سکتے تھے. اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو عدلیہ بحال کرنے کا گمان تک نہ کر سکتے تھے. اگر آج ہم آزاد نہ ہوتے تو ایک آمر کو یوں عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹنے کا گمان تک نہ کر سکتے تھے. اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگی یہ شب کے پاس ماں ہم کو نہ کب تک راستہ دیں گے. ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا، نہیں پرواہ ہمیں یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے، وطن کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے. زینب اکبر دو میڈیکل کالج سے قرارداد کی حمایت میں دلائل دے رہی تھیں، اور اب تشریف لائیں گے بحریہ کالج سے اجلال مبین. امریکی کیمپ کے آہنی پنجرے، ان پنجروں کے سنگلاخ فرش پر پڑی قیدی نمبر 650. جی ہاں قائد ایوان، یہ ہے ہماری آزادی کی زندہ مثال. بنت پاکستان، دختر اسلام، جسے اپنے ملک کے محافظوں نے چند ڈالروں کے عوض بیچ ڈالا. مگر آپ چلائیے کہ ہم آزاد ہیں. جناب صدر، جیکب آباد، حسن پور، تربیلا کے حساس علاقے صہیونی طاقتوں کو فروخت کر دیے گئے، مگر ہم خاموش رہے. ذاتی مفادات کی خاطر پاکستان کو امریکہ کی چراگاہ بنا دیا گیا، مگر ہم خاموش رہے. قومی غیرت و حمیت کی پونجی کو بے دردی سے لٹایا جاتا رہا. 600 کلمہ گو مسلمان پکڑ کر غیروں کے تسلط میں دے دیے گئے. خالد محمود کی دلدوز چیخیں ہندوستان کی کال کوٹڑی میں گونجتی رہیں. سپاہی مقبول حسین کے دہن سے اس کی زبان اور انگلیوں سے اس کے ناخن تک نوچ لیے گئے، لیکن ہم کشمیر سنگھ کی آزادی کی جنگ لڑتے رہے. محسن وطن مجرم وطن قرار پائے. عدلیہ کو ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں گھسیٹا گیا. 80,000 شہدائے کشمیر کا لہو مقدس ایک خاص ویژن اور نام نہاد روشن خیالی کی نظر ہو گیا، مگر ہم خاموش رہے. نام نہاد آزادی کا نعرہ لگانے والے اس پر بھی غور فرمائیں کہ ہمارے دامن پر جامعہ حفصہ کی بچیوں کا لہو ہے. ہمارے ہاتھ باجوڑ کے طلباء کے خون سے رنگے ہیں. ہمارے نامہ اعمال میں حدود آرڈیننس میں حیا باختہ ترمیم کا کارنامہ درج ہے. ہم نے گورے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر اپنی اذانوں کے گلے گھونٹ دیے. ہم نے نصاب تعلیم کو اس کے نظریاتی تشخص سے محروم کر دیا. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی. تم نے بازار میں عقلوں کی خریداری کی. اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی. خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کماداری کی. اور آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جا مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مداح سرا سے مانگو، طائف والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. شکریہ. بحریہ کالج سے اجلال مبین قرارداد کی مخالفت میں اپنے دلائل دے رہے تھے، اور اب تشریف لائیں گے کراچی یونیورسٹی سے سید بلال زہیب. جناب اسپیکر، میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں صدائے باز گشت ہوں سن 1857 کی جنگ آزادی کی. میں شعور ہوں سر سید احمد خان کا. میں جرت ہوں مولانا محمد علی جوہر کی. اور تم کہتے ہو کہ میں آزاد نہیں، میں آزاد ہوں. اور ہاں، اگر تم کہتے ہو کہ میں مجرم ہوں تو میں نے جرم کیا کہ جب مساجد میں عبادت کرنے نہ دیا. میں نے جرم کیا